میں نے 2023 کی 1 جنوری کو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے 2023 بڑا سخت اور نواز شریف بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ جو 21 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے اس کو بھی وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا گیا۔ بشرا بی بی کالا جادو کرتی ہے اور کرواتی ہیں، ان کا روحانی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی اور اس وقت ایک چاند گرہن اور سورج گرہن والا معاملہ تھا، اور کیونکہ پاکستان میں وہ رات کو لگ رہا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ چاند گرہن ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو سورج گرہن۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ ہماری رہنمائی فرمائی تھی، ہدایات دی تھیں۔ تو آج اسی شخصیت کو دوبارہ ہم نے دعوت دی ہے، دوبارہ تکلیف دی ہے۔ معروف اسٹرولوجر ہیں، ماہر فلکیات ہیں، ماہر علم العادات ہیں، جناب غلام عباس المعروف جی اے گل صاحب۔ جی اے گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ایک سوال ہے، ہر بندے کا سوال ہے، وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان آپ کے خیال میں کب تک جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ یہ بہت شکریہ اپنا علی بھائی، یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں، جو ان کے فالور ہیں اور جو ان کے نہیں فالور، کیونکہ اس وقت پوری سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوک ہوئی ہوئی ہے۔ درست ہے۔ ہم بطور اسٹرالجر جو ہیں کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے، درست ہے، لیکن ہم اس کے ذائچہ بناتے ہیں، اس کے ویئر اباؤٹس دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کے ستارے کتنے گردش میں ہیں، کتنے یہ اس میں سے نکل پائے گا، اور کتنے معاملات جو ہیں اس کے ٹھیک ہوں گے۔ صحیح ہے۔ میں نے 2023 کی 1 جنوری کو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے 2023 بڑا سخت سال ہوگا۔ درست ہے۔ اور 19 فروری کے بعد اگر انہوں نے اپنے آپ کو کہیں مینج نہ کیا تو یہ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے، اور اگر یہ کچھ بہتری کی طرف آ گئے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سیاست میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، اور وہ مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ تمام فلم کو سنگل مین چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ اسٹرالجر ہیں تو ہمیں پھر بہت ساری چیزیں سپورٹنگ لگانی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کو کون سی چیز سپورٹ کر رہی ہے اور کون سی اس کو گرا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا کوئی دشمن نہیں ہے، خان صاحب خود اپنے دشمن ہیں۔ یہ میں نے ٹی وی پہ بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، ضد میں اور تمام چیزوں میں آپ اس وقت بلیک زون میں جا رہے ہیں، اور آپ کا گراف بالکل نیچے جا رہا ہے، اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، لیکن کچھ چیزوں پہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر کے چیزوں کو ایک سے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ کے سوال کا مشکل جواب یہ ہے کہ میں نے اگست میں یہ بات کی تھی، بلکہ جولائی میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اگر خان صاحب نے اگست کے مہینے میں بھی جیل جانے سے پہلے بھی اگر کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن نہ کیے تو یہ خود بھی برباد ہو جائیں گے، خود بھی پریشان ہو جائیں گے، اور یہ ان کی پارٹی بھی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گی۔ صحیح ہے۔ اور وہی چیز سامنے آئی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ کہا کہ آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ سب سے آسان اور سادے الفاظ ہیں کہ ہمارا کام ہے بیان کرنا اور بتانا۔ یعنی ابھی آپ رہائی ان کی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ رہائی ان کی ہوگی مارچ میں جا کے، مارچ کی 16 تاریخ سے لے کے صرف 4 دن کا گیپ بن رہا ہے، 16 سے 20-21 تاریخ تک۔ اگر اس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ بہتر لائے عمل اختیار کر لیا تو وہ باہر آ جائیں گے، نہیں تو پھر 100 دن تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلے 100 دن جو ہیں وہ جیل سے نہیں آئیں گے۔ یعنی 16 اور 20 مارچ کے درمیان عمران خان صاحب نے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی تو وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور اگر اس میں ان کی فلیکسیبلٹی نہیں آئی تو پھر اس کے بعد بھی اگلے 100 دن آپ ان کو رہا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا کہ وہ رہا ہو پائیں گے۔ اچھا، یہ سائفر کیس اب زیادہ چل رہا ہے تو اس میں کیا لگتا ہے ان کو عمر قید ہوگی، سزائے موت ہوگی، کیا ہو سکتا ہے، کیا خطرات ہیں، اللہ نہ کرے کہ ان کے لیے مشکلات ہیں؟ ان کے اوپر ایک کیس تو ہے نہیں، بہت سارے کیس ہیں، لیکن
اصل چیز یہ ہے کہ ان کا ستارہ مسلسل گردش میں ہے، اور وہ اتنا گردش میں ہے کہ وہ بالکل اپنے اس روٹس کے اوپر ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو تباہ. دیکھیں سٹار سپورٹ کیسے کرتے ہیں. سنگل سٹار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں 4 اس کے الفابیٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ کس وقت پیدا ہوا، کس کے تابع پیدا ہوا، کون سی تاریخ میں پیدا ہوا، کون سے سن میں پیدا ہوا. یہ 4 ایلیمنٹ ملنے کے بعد یہ اس کا ایک ٹوسٹ روپ بنتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جو سٹار جو ہیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ان سپورٹس کو بھی اپنے ہاتھ سے ڈیمیج کیا ہے، تو اکیلے ہو گئے، اس وجہ سے اکیلے ہو گئے، اس وجہ سے. اچھا بشرا بی بی صاحبہ روحانی شخصیت مانی جاتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس موکلات بھی ہیں، تو آپ بھی ایک روحانی شخصیت ہیں، ایسٹرالوجر ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ کوئی واقعی روحانی شخصیت ہیں اور وہ کوئی اپنا کرشمہ کر دکھائیں کوئی روحانی عملیات کے ذریعے رہائش کے لیے؟ دیکھیں میں جتنا تھوڑا سا ان کو جانتا ہوں، وہ بیسیکلی بلیک میجک کی ماسٹر ہے، اور بلیک میجک کرتی اور کرواتی ہیں، ادروائز روحانیت کا اس سے کوئی تعلق. بشرا بی بی کالا جادو کرتی ہے اور کرواتی ہیں، ان کا روحانی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں؟ روحانیت جو ہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں آتی، یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں. روحانیت تو روح سے واقفیت کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے، روحانیت تو اللہ والا ہو جانے کا نام ہے. روحانی جو ہوتا ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے، ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے وہ 21 تاریخ کو آ جائیں گے؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میری پریڈکشن یہ ہے، 1 جنوری کو میں نے کی ہوئی تھی کہ 2 پریڈکشنیں میں نے ایک ساتھ کی تھی کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ سارے لوگوں نے اس کے بعد یہ پریڈکشن کرنا شروع کی. تو میں نے 1 جنوری کو سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے، اور نواز شریف بھی پاکستان نہیں آئیں گے. یہ جو 21 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے اس کو بھی وہ واپس نہیں آئیں گے. ان کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی پتہ ہے کہ میں پاکستان گیا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا. اور میں پہلے بھی 2 پروگرامز میں یہ ان تک میسج پہنچانا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب ہوش کے ناخن لیں، جہاں آپ نے 3 سال گزار لیے 1.5 سال اور گزار لیں، ابھی نہ آئیں واپس. بہت مشکلات ہوں گی آپ کے لیے، آپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، جو تھوڑا سا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. بڑی اور بات خطرے کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو ان کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا، جبکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ آئے تو تباہ ہوگا، ابھی آئیں گے تو بچیں گے. یہ لوگ جو ہیں، یہ جو لوگ اس وقت اس پوری فضا میں ہوا بھر رہے ہیں، جو ان کے ستارے اور سیارے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے وہ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے اور ان کو نقصان ہوگا. آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مجھے نہیں دیتے. اچانک وہ پروگرام تبدیل ہو جائے گا؟ اچانک ہوگا کہ وہ ادھر نہیں آئیں گے؟ نہیں. اور نہیں آئیں گے تو بچ جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اچھا ہاں ٹھیک. اب ان کی شہزادی بیٹی کی طرف آ جاتے ہیں، مریم نواز، ان کا سیاسی مستقبل کیا لگتا ہے؟ مریم نواز ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ابھی ان کو کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دی جائے گی. مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے پارٹی میں گروپنگ ہو گئی ہے جو پارٹی کو نقصان دے رہی ہے. میں نے اس پہ ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مریم کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے سب سے میوچل انڈرسٹینڈنگ لے کے اس کو انڈکٹ کریں، ادروائز اگر آپ نے اس کو پیراشوٹ کے ذریعے کیا تو پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا. صحیح ہو گیا. تو یہ مریم کا یہ صورت حال ہے. اب چلتے ہیں گھر کے اسی گھر کے دوسری طرف. اچھا ایک اور بات بھی، مریم کے ہاتھوں پہ، زیچے میں، لکیروں میں، کئی علم الاعداد میں کہیں نظر آتا ہے وزارت عظمیٰ کا کوئی ہما اس کے سر پہ کبھی بیٹھنے کا؟ پارٹی میں ان کو ایک اچھا عہدہ مل سکتا ہے، اور وہ اگر بہت بڑے عہدے پر بھی گئیں تو وہ CM پنجاب بن جائیں گی. وزیر اعظم نہیں. مریم نواز کے ہاتھوں پر وزارت عظمیٰ کی لکیر نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یس. بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو 2028 تک، میری پریڈکشن ہے بلاول کی کہ 2028 تک وہ کہیں پہ بھی وزیر اعظم نظر نہیں آتے، اور اگر وہ وزیر اعظم بنے بھی تو 2028 کے بعد بنیں گے، اس سے پہلے نہیں. اچھا، بلاول بھٹو 2028 کے بعد بن سکتے ہیں، اس سے پہلے وزارت عظمیٰ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک. شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے؟
शहबाज शरीफ साहब ने एक बारी ले ली है वज़ीर आज़म शिप की, और दूसरी बारी के लिए वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मामलात गमगीर होते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म मुश्किल से बन जाएंगे। कब तक? 2024-25 में। इलेक्शन 2024 में होते नज़र आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता। मैंने कहा था कि इलेक्शन जो है 2024 के मिडल हाफ के बाद होंगे, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में होंगे अगर हुए तो, नहीं तो 2025 में अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे। 24 में होते नहीं दिखाई देते? नहीं होते हैं, मतलब है उस बन रही है, उसकी फिजा बन रही है, लेकिन अगर होते हैं तो सितंबर अक्टूबर में होंगे। अप्रैल मई में नहीं हो रहे? नहीं। फरवरी मार्च अप्रैल? नहीं। इलेक्शन पाकिस्तान, मैंने कहा था कि अगर आपने 2023 और 2024 में इलेक्शन करवाए इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुल्क को संभालना और मुल्क को खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सियासी पार्टियों की बस की बात नहीं है। अभी जो हम जिस जोन से निकल के बाहर आए हैं, ये तो अल्लाह ने इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को एक मौका फराहम किया है कि वो अपने कुछ चीज़ें, काली चीज़ों को साफ़ कर सकें और अपने मतलब वक़ार को, अपने विहार को दोबारा रीस्टोर कर लें। अगर वो इलेक्शन करवा देंगे तो वो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। इलेक्शन ना करवाएंगे तो नहीं फंसेंगे? नहीं। ये निगरान हुकूमत चलेगी या मार्शल लॉ आएगा? नहीं, मार्शल लॉ तो नहीं आएगा। अच्छा, निगरान हुकूमत चलेगी। निगरान हुकूमत में भी तब्दीली आएगी और अच्छे और प्रोफेशनल लोग आएंगे जो मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। निगरान हुकूमत में तब्दीली से मुराद वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएंगे या नीचे से तब्दीली होगी? हो सकता है वज़ीर आज़म भी तब्दील हो जाए। अच्छा, हो सकता है कि वज़ीर आज़म में तब्दील हो जाए। आखिरी सवाल, कोई पैगाम नाज़रीन के लिए? बस मेरा पैगाम यही है कि झूठ पे कम तवज्जो दें, ख़ुद देखें, परखें, सोचें और ख़ुद फ़ैसला करें। सोशल मीडिया 95% आपको झूठ दिखाता है। जो ख़बरें आप इधर से उठाते हैं उधर भेज देते हैं, उधर से उठाते हैं उधर भेज देते हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं होती। लिहाजा चीज़ों को कंफर्म करके अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने महल्ले को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। यही हम सब के लिए बेहतरीन तरीका है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम अब्बास साहब अल मारूफ जी गुल, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मारूफ माहिर फल्कियात, मारूफ माहिर इल्म अदाद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम देखने के बाद हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं और फतवे भी लगाते हैं और इसको शिर्क और कुफ्र और पता नहीं क्या क्या से ताबीर करते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमें पता है, इस बात पे हमारा कामिल ईमान है, हमारा कामिल यकीन है कि आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये जो बातें होती हैं ये इल्मुल आदात की रोशनी में, सितारों की चालों की रोशनी में, ये एक साइंस है, ये एक इल्म है और उस इल्म की बुनियाद पर ये लोग अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, पेशगोइयाँ करते हैं, जिनमें कुछ ठीक भी हो जाती हैं, कुछ गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि बहरहाल आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। आज इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।